اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی پاک سرزمین سے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے براہ راست ملک جبار کنگ MSM ٹی وی چینل۔ دوستو آج میں اس مقدس مقام کا ذکر کرنے والا ہوں جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو میں لیپ ٹاپ کی سکرین پر وہ منظر دیکھا، پس منظر میں جب قرآن پاک کی آواز سنی، سورہ رحمان کی، اور وہ تصویر دیکھی جو دنیا پر اب بھی قائم ہے، وہ جگہ، وہ مقام کہ دیکھ لو اللہ پاک کا معجزہ، اور دیکھنے والے بے شک دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، میں ذکر کر رہا ہوں ان دو سمندروں کا جو آپس میں ملتے ہیں۔ میرے سامنے اس مقام کا منظر تھا جو دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، جہاں دو مختلف رنگوں اور ذائقوں کا پانی ایک دوسرے سے ٹکرانے کے باوجود آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ ایک طرف کا پانی میٹھا اور دوسرے طرف کا بالکل کھارا پانی، کڑوا پانی۔ دونوں اس مقام پر اکٹھے ہونے کے باوجود بھی اپنی اپنی سائیڈ پر رکے رہتے ہیں، بالکل آپس میں ملتے نہیں۔ عجیب روحانی منظر تھا، ایک غیبی آڑ جیسے ان دو مختلف پانیوں کے درمیان یہ رکاوٹ تھی۔ میں قرآن میں ان دو سمندروں کا ذکر پڑھتا رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس قدر واضح معجزہ سامنے میری آنکھوں کے آ جائے گا۔ وہ کشتی میں سے بنائی گئی ایک ایمان افروز ویڈیو تھی جو ایک رنگ کے نمکین پانی میں سے دوسرے رنگ کے میٹھے پانی میں داخل ہو رہی تھی۔ پس منظر میں دل میں تو اتر جانے والی سورہ رحمان کی تلاوت گونج رہی تھی کہ تم اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جس نے دو دریا بہائے جو باہم مل جاتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ڈالی جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، یہ خالص مزیدار میٹھا اور یہ بالکل کھارا، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایک مضبوط اوٹ بنا دی۔ ناظرین، میں اس وقت فیس بک کھولے بیٹھا تھا، کسی نے وہ پوسٹ بھیجی جسے دیکھ کر میرے دل کی عجیب و نرم و مغلوب حالت سی ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ماضی میں تو اللہ تعالیٰ قوموں کو حیران کر دینے والے معجزے دکھایا کرتا تھا، اس کے بعد وہ لوگ ایمان لاتے یا انکار کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ان کے عصا کا اسدہ بننا، ان کی ہتھیلی کا نور سے روشن ہو جانا دکھایا، پھر سمندر کا پھٹ کر دو ٹکڑے ہو کر ان کے لیے راستہ بنانا، فرعون کا اس کے لشکر سمیت غرق ہو جانا جیسا معجزہ دکھایا اللہ پاک نے۔ ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ان کی خواہش پر چٹان سے زندہ اونٹنی پیدا ہو جانے کا معجزہ دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے سامنے مردوں کو زندہ کر دینے کا روشنا معجزہ دکھایا۔ ان تمام قوموں کو یہ معجزے اس لیے دکھائے گئے تاکہ وہ کفر و گمراہی کی تاریکوں سے نکل کر ایمان و ہدایت کی روشنی میں آ سکیں، اللہ کے پیغام اور احکامات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ مگر جب ان کی قوموں نے اللہ کے دکھائے واضح معجزوں کے باوجود اپنی اصلاح نہ کی، اللہ کی نافرمانی جاری رکھی، تو پھر انہی مختلف عذابوں میں گرفتار کر کے ہلاک و تہ بالا کر کے نشان عبرت بنا گیا۔ میں سوچتا تھا اللہ نے ہمیں تو آج تک کوئی معجزہ نہیں دکھایا، ورنہ ہم بھی پکے مسلمان اور اللہ کے ماننے والے ہوتے۔ اگرچہ یہ سچ نہ تھا، مجھ سمیت ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اللہ پاک نے اجتماعی اور انفرادی طور پر کئی نازک موقعوں پر معجزے اللہ پاک نے دکھائے۔
مگر ہم بھی ماضی کی ان قوموں کی طرح اپنے ذرا سے مفاد کی خاطر ان معجزوں کو نظر انداز کر کے اپنی گزشتہ زندگی کی طرز عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ خود میری زندگی میں ایسے معجزے رونما ہوئے جنہیں وقت کے ساتھ میں نے بھلا دیا۔ اجتماعی سطح پر بھی اللہ نے ہمیں ایسے معجزے دکھائے جن کے بعد ہم بحیثیت قوم اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے تھا، مگر بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ پاکستان کا بننا ایک بہت بڑا معجزہ تھا جس کی ہم نے کوئی قدر نہ کی۔ اس خطے کے پس بھٹکے ہوئے منتشر مسلمانوں کا یہ خواب تھا، خود سے اور اللہ سے یہ عہد تھا کہ اللہ انہیں پاکستان جیسا معجزہ عطا کر دیا گیا، اپنا ایک علیحدہ وطن دے دیا گیا، وہاں اللہ کے احکامات اور اسلام کی روح کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ لہٰذا اللہ نے پاکستان کے وجود میں آنے کا معجزہ رونما کیا، مگر جب ہماری عمل کی باری آئی تو ہم اللہ اور خود سے کیے اپنے وعدے کو بھول گئے اور اللہ کے بجائے شیطان کی راہ پر چلنے لگے۔ اللہ نے کئی بار پاکستان کے مسلمانوں کو بڑی قدرتی آفات اور سمندری طوفانوں کی ہولناکیوں اور تباہیوں سے بچایا، جیسا کہ کراچی جیسے انسانوں سے بھرے شہر کو زلزلوں کی شدت سے معجزاتی طور پر محفوظ رکھا، ورنہ ان کی تباہی کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہ ہوتا۔ کئی بار بڑے سمندری طوفانوں کی یقینی پیشن گوئی کے باوجود ان کا رخ معجزاتی طور پر موڑ دیا گیا۔ اسی طرح کہ کتنے ہی معجزے نہ صرف ہماری اجتماعی بلکہ ذاتی زندگیوں میں بھی رونما ہوتے رہے، مگر ہم بڑی ناشکری سے انہیں نظر انداز کرتے رہے۔ ہم سب خصوصاً میں سے ایسے واضح معجزے کی ڈیمانڈ کرتا رہا تھا جو ڈھکا چھپا نہ ہو، جسے ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے، جسے سمجھنے کے لیے عقل و شعور کی ضرورت نہ ہو بلکہ ایک بچہ بھی اسے دیکھ کر محسوس کر سکے۔ سو آج اللہ کا وہ واضح معجزہ میرے سامنے تھا، بچوں بڑوں بوڑھوں سب کو حیران کر دینے والا بالکل ویسا ہی معجزہ جسے دیکھ کر میری آرزو کرتا رہا تھا۔ وہ رمضان کی ایک مبارک صبح تھی جب مجھے وہ معجزہ دکھایا گیا اور میں گھبرا گیا۔ مجھ پر خدا کی کبریائی اور بڑائی کی کیفیت جاری ہونے لگی، دل بھر آنے لگا۔ پھر چند دنوں بعد ایک روز قرآن پڑھتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے یہ آیت آ گئی کہ اے ایمان والوں کے لیے ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد اور قرآن کے لیے جو نازل ہوا ان کے دل نرم ہوں۔ میں ڈر گیا۔ اب اس کے بعد کئی باقی تھا کہ جس کے میں انتظار کر رہا تھا۔ میرے پاس اب کوئی وجہ کوئی بہانہ باقی نہ بچا تھا جس کی بنیاد پر جس کی آڑ لے کر میں اللہ کی جانب قدم بڑھانے کی کوشش نہ کرتا۔ وہ معجزہ جس کے میں انتظار کرتا رہا میری نظروں کے سامنے تھا۔ میں حیران تھا اتنے بڑے واضح اور جاری و ساری معجزے کی آج تک تشہیر کیوں نہیں کی گئی، ٹی وی اخبارات کتابوں کے ذریعے اسے عام کیوں نہ کیا گیا، کیونکہ اسے خلق خدا کی نظروں سے اوجھل رکھا گیا ہے۔ شاید اس لیے یہ قرآن کی حقانیت پر اور مجسم دلیل تھی جس کا کوئی بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے کفر سے ایمان کی جانب پلٹا کھا سکتا تھا۔ ہم مسلمانوں میں سے بھی اکثریت میری طرح آج تک اس روح پرون منظر سے لا علم اور اس معجزے کو دیکھنے سے محروم تھی۔ ضروری ہے کہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور نئے سرے سے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے باقی ماندہ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی نجات کے لیے اس ذات کی اطاعت میں صاف کریں جس کی اطاعت میں وہ دو دریا ایک دوسرے سے ٹکرانے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہ تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان پر حکم تھا۔ وہ اللہ پاک کا حکم مانتے ہوئے وہ دو دریا ایک ہی پانی لیکن ان پانیوں کا رنگ علیحدہ، ان پانیوں کا ذائقہ علیحدہ، ایک کا میٹھا دوسرے کا کڑوا، لیکن ایک ہی جگہ پر چل رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور وہ آپس میں مل نہیں رہے۔ اس معجزے کی ویڈیو اور تصاویر نیٹ پر اسی نام سے تلاش بھی کی جا سکتی ہیں۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے، نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی خوبصورت مقدس مقام کا ہم ذکر کریں گے۔ ہمارے اس چینل ملک جبار کنگ مسلم کو لازمی سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ہم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی سرزمین پر جا رہے ہیں، جس کے لیے انشاءاللہ تمام دوستوں کے لیے دعا ہوگی اور تمام دوستوں کو لائیو براہ راست